السلام علیکم دوستوں زمانہ بدلا، انداز بدلے اور پھر پسند اور ناپسندیدگی کے انداز بھی بدلتے چلے گئے۔ دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم محمد بن راشد ال مختوم کی چھٹی بیوی دبئی سے فرار ہو گئی۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان کے بھاگنے کی وجہ کیا بنی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حیا بنت حسین، جو کہ حکمران دبئی کی چھٹی بیوی تھی اور ان کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی، کروڑوں روپے اور ان کے 2 بچوں کو لے کر متحدہ عرب امارات سے چلی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حیا اور محمد بن راشد ال مختوم میں کافی عرصے سے انبن چل رہی تھی اور وہ دبئی سے فرار ہو گئی۔ محمد بن راشد ال مختوم نے اپنی بیوی کے اس فعل کو غداری قرار دے دیا اور اس کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب انہیں فرق نہیں پڑتا کہ حیا جیے یا مرے۔ ذرائع کے مطابق حیا بنت حسین حکمران دبئی سے طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہو سکی تو 45 سالہ شہزادی 7 سالہ بیٹے اور 11 سالہ بیٹی کو لے کر فرار ہو گئی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حیا بنت حسین دبئی سے فرار ہو کر جرمنی چلی گئی اور وہ وہیں رہائش اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے جرمنی کی حکومت سے سیاسی پناہ بھی مانگ لی ہے اور سیاسی پناہ کی درخواست بھی جمع کرا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شہزادی جاتے ہوئے اپنے ساتھ 31 ملین پاؤنڈز بھی لے گئے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ حیا بنت حسین اردن کے بادشاہ عبداللہ کی سوتیلی بہن ہے۔ ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں بھی چھپی ہو سکتی ہیں۔ حکمران دبئی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنی بیوی کے بھاگ جانے کو غداری قرار دیا اور اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اس کا اظہار اشار کی صورت میں کیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس محمد بن راشد ال مختوم کی بیٹی کے بھاگنے کی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں، لیکن تب حکام نے اس خبر کی تردید کی اور شہزادی کی اپنے گھر میں تصویریں جاری کر کے تصدیق کی۔ شہزادی اپنے گھر میں موجود ہے، تاہم اب دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم کی بیوی فرار ہو گئی اور انہوں نے خود اس کی تصدیق بھی کر دی۔ اب ان کی بیٹی کی بات کریں، جن کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کو اس کے بعد غدار بھی قرار دے دیا گیا اور ملک سے فرار کی کوشش کے دوران انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہ آج سے کم و بیش 3 سے 4 ماہ پہلے کی بات ہے، جب انسانی حقوق کی تنظیموں نے متحدہ عرب امارات سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اماراتی شہزادی تک انہیں فوری رسائی دے، تاکہ جنہیں 1 سال قبل ملک سے فرار کے دوران گرفتار کیا گیا تھا 33 سالہ شیخہ لطیفہ محمد بن راشد ال مختوم کی بیٹی ہیں، جنہیں بھارتی شہر گوا فرار ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کر کے زبردستی دبئی لایا گیا۔ اس کے بعد سے وہ عوامی سطح پر نہیں بولی۔ اس کے بعد سے انہیں صرف ایک مرتبہ دیکھا گیا جب وہ آئرلینڈ کی سابق صدر اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمشنر ویری رابنسن کے دورے کے دوران لی گئی تصویر میں دکھائی دی۔ دسمبر میں اس عجیب ملاقات کی خاصی تشہیر، جسے انسانی حقوق کی تنظیموں نے جعلی قرار دیا، مس رابنسن دبئی کے حکمران کی اہلیہ شیخہ حیا کی ذاتی دوست بھی ہیں۔ اقوام متحدہ نے شیخہ لطیفہ کی رضامندی کے خلاف حراست پر مداخلت کے لیے کہا۔ شیخہ لطیفہ کے ڈرامائی انداز میں سمندر میں پکڑے جانے کے 1 سال بعد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں تشویش میں ہیں۔ ابھی تک معلوم نہیں کہ مارچ 2018 سے لے کر دسمبر تک ان کے ساتھ کیا کارروائی ہوتی رہی اور متحدہ عرب امارات سے درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی جن میں ان تک رسائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہیومن رائٹس انہیں کسی تیسرے ملک سفر کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں جہاں وہ کسی خوف کے بغیر آزادانہ بات کر سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مس رابنسن شیخہ لطیفہ کا جائزہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جو انہی لوگوں میں گھری ہوئی تھی جنہوں نے انہیں مبینہ طور پر لاپتہ کیا ہوا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایسا ہی مطالبہ کر رکھا ہے۔ ایمنسٹی کے ڈیون کینی کہتے ہیں کہ UAE کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا، جو کبھی بھی اندرونی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جواب نہیں دیتے۔ شاہی خاندان کے ساتھ مس رابنسن کی ملاقات کے بعد سے شیخہ لطیفہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ڈیٹڈ ان دبئی نامی برطانیہ میں قائم تنظیم کے سربراہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی گمشدگی سے متعلق اجلاس میں اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے آخر میں معلوم ہوا کہ شیخہ لطیفہ ابھی زندہ ہیں۔ بظاہر وہ زیر علاج ہیں، جس کی انہیں اس سے قبل ان کی زندگی میں کبھی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اب بھی نہ آزادانہ طور پر گھوم پھر سکتی ہیں، نہ بات کر سکتی ہیں۔
UAE نے اقوام متحدہ سے ان کے اغوا کے معاملات میں کوئی تعاون نہیں کیا، تاہم یہ تفتیش ابھی جاری ہے۔ اپنے اس ناکام فرار سے قبل شیخہ لطیفہ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جسے ان کے دوستوں نے ان کی گمشدگی کے بعد جاری کیا تھا۔ اس میں انہوں نے عرب امارات کو چھوڑنے کی وجوہات بتائیں، جن میں ڈرائیونگ یا سفر کی اجازت کا نہ ہونا اور باپ کے حکم پر 3 سال قید کیا جانا شامل تھا۔ 40 منٹ کی اس ویڈیو میں ان کا دعویٰ تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی اور ماضی میں دوسری فرار کی کوششوں کے بعد نشاور دوائیں دی گئی۔ انہیں گزشتہ برس عمان کی سرحد تک ان کی مارشل آرٹس کی استاد ٹینا جوان گاڑی میں لے گئیں، جہاں ایک کشتی میں فرانسیسی اسپیشل فورس کے افسران ان کے منتظر تھے۔ بھارتی کوسٹ گارڈ نے کشتی کو روکا، جس کے 9 ماہ بعد شیخہ لطیفہ عرب امارات میں پائی گئی۔ اماراتی حکام نے متعدد بار شیخہ لطیفہ کو زبردستی واپس لانے یا نقصان پہنچانے سے انکار کیا ہے، لیکن یہ کبھی واضح نہیں کیا کہ مارچ میں گرفتاری سے لے کر دسمبر 2018 کے دوران کیا ہوا۔ نہ نوجوان شہزادی کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وہ شیخ راشد کی بیٹیوں میں سے دوسری بیٹی ہیں جو لاپتہ ہوئی ہیں۔ شیخہ لطیفہ کی بڑی بہن شمسہ کو کیمبرج کی گلیوں میں خاندانی رہائش سے 2000 میں فرار ہوتے ہوئے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے نہ تو انہیں دیکھا گیا اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ سنا گیا۔ دبئی حکام نے انڈیپینڈنٹلی رد عمل کے لیے درخواست پر جواب نہیں دیا، لیکن کسی غلط کارروائی سے انکار بھی نہیں کیا۔ دسمبر میں اسکائی نیوز کو تحریری بیان میں حکام نے کہا تھا کہ انہیں میڈیا میں ان افواہوں کے بارے میں شدید صدمہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لطیفہ دبئی میں محفوظ ہیں اور ایک خوشحال اور مستحکم مستقبل کی خواہاں ہیں۔ مس رابنسن نے دورے کے بعد کہا کہ شہزادی ذہنی طور پر بیمار تھیں اور اغوا کے بعد ان کی رہائی کے لیے تاوان مانگا گیا تھا۔ رابنسن نے BBC ریڈیو کو دسمبر میں بتایا تھا کہ لطیفہ خطرے میں ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا اب انہیں افسوس ہے، جو کہ ان کے بھاگنے کا منصوبہ تھا، جس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ ان کا دماغی علاج کروایا جا رہا ہے اور وہ اس تمام تر معاملے پر مزید تشہیر نہیں چاہتے۔ سابق آئرش صدر کی حقوق انسانی کی تنظیم نے کڑی تنقید کی کہ وہ شہزادی کے اتنے طویل عرصے تک غائب رہنے کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکی۔ مس رابنسن نے یہ بھی بات کرنے سے انکار کیا اور حقوق انسانی کی تنظیموں نے کہا کہ مس رابنسن دبئی کے بیان کو رٹے کی طرح پڑھ رہی تھی، اسے شہرت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ فرانسیسی اسپیشل فورس کے افسر جنہوں نے شہزادی کو بھاگنے میں مدد کی تھی، انڈیپینڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آخری بات شہزادی سے تب ہوئی جب بھارتی کوسٹ گارڈ انہیں کشتی سے گھسیٹ رہے تھے۔ اس کے بعد سے میری شہزادی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں 24 گھنٹے نگرانی میں رکھا جا رہا ہے اور وہ انہیں فون بھی نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہزادی نے ان سے پہلی مرتبہ رابطہ 2011 میں کیا تھا۔ وہ 7 سال سے بھاگنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ فرار کی کوشش کے بارے میں انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ امریکی پرچم والی کشتی بھارتی ساحل سے دور بین الاقوامی پانیوں میں تھی جب انہوں نے ڈیٹڈ ان دبئی اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کا پیچھا بھارتی کوسٹ گارڈز کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مارچ 2018 کا حملہ پوری جنگی کارروائی تھی، جس میں 3 کشتیاں اور جاسوسی کا طیارہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھارتی حکام پر تشدد کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے لطیفہ کو گھسیٹنے کے دوران لاتے مارنے اور سیاسی پناہ چیختے ہوئے سنا۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہم انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکے اور وہ انہیں ہیلی کاپٹر میں لے گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اکثر اوقات متحدہ عرب امارات میں حقوق کی خلاف ورزیوں، خصوصاً عورتوں کے حقوق کی شکایت کرتی رہتی ہیں۔ کسی عورت کے بھاگنے کی تازہ مثال 43 سالہ ہندال بلوکی ہیں، جنہوں نے UAE سے فرار کے بعد شمالی مقبولیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی۔ انہوں نے یہ اقدام اپنے خاوند کی جانب سے طلاق نہ دینے پر اٹھایا۔ سیاسی پناہ کی درخواست مسترد ہونے پر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہیں واپس متحدہ عرب امارات بھیجے جانے کے خدشے کا اظہار بھی کیا۔ شیخہ لطیفہ اور ہندال بلوکی کے درمیان آپ کے پاس مردوں کے رویے کی وجہ سے بھاگنے کی عوامی سطح پر واقعات موجود ہیں، لیکن اب یہ جو تازہ خبر سامنے آئی جس کے مطابق دبئی کے حکمران کی بیوی کچھ پیسے بھی لے کر فرار ہو گئیں، یہ ایک دل دہلا دینے والی اور خوفناک خبر تھی کہ دبئی میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ شیخ راشد المختوم اپنی بیٹیوں اور بیگموں کے ساتھ ایسا کیا سلوک کر رہے ہیں کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔